آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ ملک ٹھیک ہوگا کیسے، اس دلدل میں سے نکلے گا کیسے؟ صرف ایک طرح نکلے گا کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانی 10 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا. میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ صرف امریکہ کے اندر جو 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں، ان کی جو سالانہ ان کی جو ویلتھ ہے وہ $200 ارب ہے، صرف 16,000 کی. جو ٹاپ اس وقت 10 پاکستان کے بزنس مین ہیں امریکہ میں، ان کی ورتھ $25 ارب ہے. اگر ہم نے کسی وقت بھی باہر سے اپنا جو اوورسیز پاکستان نے سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی، وہی بچائے گا پاکستان کو. جب چائنا نے اور انڈیا نے جب اپنی اکانومی کھولی تو سب سے پہلے سرمایہ کاری اوورسیز چائنیز اور اوورسیز انڈینز نے کی. ہماری بھی جو سرمایہ کاری اور فیوچر ہے وہ شارٹ ٹرم میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کے ہاتھ میں. وہ اوورسیز پاکستانی نہیں آئیں گے. یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں سے لوگ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. قیمتی پروفیشنل جن کے اوپر سرمایہ کاری کر کے ان کو ٹریننگ دے کے جن کے پاس ہنر ہے، ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں دنیا کے، وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں دنیا میں. وہ جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب ہمارا سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے، ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو یہ ساری حرکتیں اور ہو اس وجہ سے ہے کہ اوپر تو پہلے چور مسلط کر دیے. مجھے بتائیں کون ملک سے باہر سے پیسہ لے کے آئے گا اوورسیز پاکستانی جب وہ دیکھے گا کہ شہباز شریف اور شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ کون لے کے آئے گا پاکستان؟ جب ان کو اعتماد پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے تو وہ ان کو کیسے اعتماد آئے گا پاکستان کی اکانومی میں؟ تو کدھر سے آئے گا پیسہ؟ تو شارٹ ٹرم میں تو آنا ہے باہر سے اوورسیز پاکستانی کا پیسہ. اوورسیز پاکستانی پیسہ تب لے کے آئے گا جب رول آف لا قائم کریں گے، جو آج ختم کیا جا رہا ہے، جس کی قبر کھودی جا رہی ہے. جب تک جسٹس سسٹم میں ہمارے جسٹس سسٹم میں انویسٹر کو، سرمایہ کار کو اعتماد نہیں ہوگا، پیسہ نہیں آنے لگا. اور جب تک اس ملک میں پیسہ نہیں آئے گا، اپنے ڈالرز نہیں آئیں گے. ہم یہ جو $30 ارب ہم نے ایک سال میں دینا ہے، ہم کدھر سے دیں گے؟ ہم تو اور ڈالرز لے رہے ہیں. ہم تو اس وقت IMF سے اور قرضے مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس تو سکت ہی نہیں ہے پیسے دینے کی. تو اس لیے میں ان سب سے پوچھتا ہوں جو تحریک انصاف کو ختم کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس تو اور کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. وہ تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو ان کے پاس تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے، اس کا مسئلے کے حل ہی نہیں ہے. ان کا مسئلے کا حل صرف ایک نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال جائے، یا وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر. لیکن میں پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا پاس سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، آپ جب اس کو جس طرح ختم کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی جمہوریت ختم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آپ مستقبل ختم کر رہے ہیں، آپ آزادی ختم کر رہے ہیں اس ملک کی، آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں. یہ جو سارے حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ اسرائیل غلاموں کے اوپر فلسطینیوں کو غلام بنا کے تو یہ حربے استعمال کرتی ہے. یہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں پہ کر رہی ہے یہ چیزیں. یہ اپنے لوگوں پہ کوئی ایسا نہیں کرتا ظلم.